نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق، ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وما کید الکافرین الا فی ضلال۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ ابھی آپ نے سورہ مومن کی آیت 21 سے 27 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فأخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق۔ آیت 21۔ ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ آیت 22۔ ترجمہ: کیا انہوں نے دنیا کی سیر نہیں کی کہ اپنے سے پہلی جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھتے؟ وہ قوت میں اور چھوڑے ہوئے آثار میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ آخر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے نبی ظاہر دلیلوں کو لے کر آتے رہے، لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں۔ آخر اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ یاد رکھو، اللہ بڑا قوی اور سخت سزا والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مومن کی آیت 21-22 کا۔ تفسیر: آیت 21: جھٹلانے والوں کا برا انجام، یعنی اے نبی، کیا آپ کی رسالت کو جھٹلانے والوں نے دنیا کی سیر نہیں کی کہ وہ پہلی جھٹلانے والی قوموں کے عبرتناک انجام دیکھتے کہ کس طرح انہیں اللہ کے عذاب نے ریزہ ریزہ کر کے چھوڑا، حالانکہ وہ ان سے طاقتور تھے، اور انہوں نے ایسی ایسی شاندار پختہ عمارتیں چھوڑیں کہ یہ ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سورہ اعقاف کی آیت 26 میں فرمایا: یقین مانو ہم نے انہیں ایسی چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی تمہیں نہیں دی۔ سورہ روم کی آیت 9 میں فرمایا: اور انہوں نے زمین پر اپنی تہذیب کے آثار چھوڑے اور اسے تم سے زیادہ آباد کیا، لیکن باوجود قوت قاہرہ اور سخت رعب و ضعف کے انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور ان سے اللہ کا عذاب کوئی ہٹا نہ سکا اور نہ انہیں کوئی بچا سکا۔ آیت 22۔ پھر وہ جرم جس کی وجہ سے پکڑ آئی تھی بیان فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کے نبی کھلے کھلے اور غالب دلائل لے کر آئے، لیکن یہ انہیں ٹھکراتے رہے۔ آخرکار اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ کافروں کے سامنے اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں۔ پھر فرمایا: اللہ بڑی قوت والا اور سخت پکڑ والا ہے، یعنی اللہ بڑا زبردست ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ آیت 23 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ آیت 24 فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ آیت 25 وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد آیت 26 وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب آیت 27 ترجمہ: یقین مانو ہم نے موسیٰ کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیوں کے اور ظاہر غلبے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لائے تو انہوں نے کہا جو اس پر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کا مکر برباد ہو کر ہی رہتا ہے۔ فرعون بولا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، اسے اپنے رب کو بلا لینا چاہیے۔ مجھے موسیٰ سے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد مچائے گا۔ موسیٰ بولے میں نے ہر مغرور سے جس کا جزا کے دن پر ایمان نہیں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 23 سے 27 کا تفسیر۔ آیت 23 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے جھٹلانے سے آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ آپ کا مستقبل شاندار اور انجام بخیر ہے۔ کامیابی آپ ہی کے قدم چومے گی، اقبال آپ ہی کا عروج ہوگا اور دنیا اور آخرت میں بول آپ ہی کا بالا ہوگا۔ آپ دلی اطمینان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ اللہ نے انہیں واضح نشانیاں اور روشن دلائل دے کر مبعوث فرمایا تھا۔ سلطان یعنی قوی حجت۔ آیت 24 آپ فرعون و حامان و قارون کی طرف بھیجے گئے۔ ملک مصر پر فرعون قبطیوں کا بادشاہ تھا۔ حامان کے ہاتھ میں قلمان و زارت تھا اور قارون ملک التجار اور سب سے بڑا مالدار تھا۔ ان سب نے آپ کو جھٹلایا اور جادوگر، دیوانہ، عیار و مکار اور جھوٹا بتایا۔ فرمایا سورہ زاریات کی آیت 52-53 میں اسی طرح ان سے پہلے جو رسول بھی آیا اسی کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ بتایا۔ کیا اس کی ایک دوسرے کو وصیت کر گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سرکش ہی ہیں۔ آیت 25 جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن اور پکی دلیلیں لے کر آئے کہ اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ یہودیوں کے بیٹے قتل کر دیے جائیں اور لڑکیاں چھوڑ دی جائیں۔ قتل کا یہ خونی قانون دوسری دفعہ نافذ کیا گیا تھا۔ ایک دفعہ پہلے اس قانون پر عمل کیا جا چکا تھا جبکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تاکہ آنے والے کی جڑ ہی کاٹ دی جائے یا اسرائیلیوں کو ذلیل کیا جائے اور ان کی تعداد کم کر دی جائے، یا دونوں باتیں زیر نظر تھیں۔ اب یہ قانون دوسری دفعہ نافذ کیا گیا تاکہ اسرائیلیوں کی تعداد کم ہو جائے اور یہ ذلیل ہی رہیں اور اپنی ذلت کو موسیٰ علیہ السلام کی نحوست سمجھیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر یہ خونی قانون ٹھونسا گیا۔ اسی لیے اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ اعراف کی آیت 29 میں، ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ایذا پہنچائی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ فرمایا مجھے یقین ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر فرمایا کافروں کا مکر کی اسرائیلیوں کی تعداد کم ہو جائے اور ہمارے مقابل نہ کھڑے ہو سکیں، نتیجہ خیر ثابت ہونے والا نہیں۔ آیت 26 اس خر دماغ
بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا عزم کر لیا اور اپنی قوم سے بولا مجھے موسیٰ کو قتل کرنے دو، میں اس کے رب کو بھی دیکھ لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو اپنی حمایت کے لیے بلا لے۔ اللہ اکبر! غرور و خرد دماغی کی حد ہو گئی۔ یہ خبیث بولا مجھے ڈر ہے کہیں موسیٰ علیہ السلام تمہارا دین نہ بگاڑ دیں یا ملک میں بدامنی نہ پھیلا دیں، یعنی کہیں موسیٰ لوگوں کو گمراہ نہ کر دیں اور ان کی رسمیں اور عادتیں نہ بدل ڈالیں۔ مثلاً مشہور ہے سار فرعون مذکر، یعنی فرعون واعظ بن گیا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو ڈرانے لگا۔ آیت 27، جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے اس شرمناک عزم کی خبر لگی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی اور اس جیسوں کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جو حق نہ مانے اور جزا کے دن پر ایمان نہ لائے، اس سے اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کا ڈر ہوتا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من شرورہم ونذرأ بک فی نحورہم، یعنی اے اللہ ہم ان کی برائیوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھے ان کے سینوں کے مقابل لاتے ہیں۔ یہ تھا سورہ مومن کی آیت 21 سے 27 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔